ایک دور گاؤں میں موہن نام کا ایک پہلوان رہتا تھا جس کے پاس 5 بھینسیں تھے۔ دن بھر بھینسوں کی دیکھ بھال اور ان کا دودھ پینا موہن کا روزانہ کا معمول تھا۔ بھینسوں کا دودھ پینے سے وہ بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ موہن اپنی حفاظت اور مدد کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ لوہے کی سلاخ رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی موہن کو ایک بار دیکھتا تو اس کے مضبوط جسم اور طاقتور جسم کو دیکھ کر ڈر جاتا۔ موہن کا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اسے اپنی شادی کی فکر ہونے لگی۔ اس لیے وہ اکثر لوگوں سے پوچھتا تھا کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ شادی کرے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے اور اس کے سوالوں کا جواب نہ دے پاتے۔ اس پر موہن ان کی پٹائی کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس راستے سے گزرنا بند کر دیا۔ ایک دفعہ ایک برہمن اور دوسرے گاؤں کا ایک حمام شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں موہن سے ملاقات ہوئی۔ موہن نے برہمن کو دیکھا تو دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم مجھے علم والے لگتے ہو، بتاؤ میری شادی کب اور کہاں ہوگی؟ پہلوان کا یہ سوال سن کر دونوں رک گئے۔ حمام بہت ہوشیار تھا اور اس کا خیال تھا کہ اگر ہم اس سے بحث کریں گے تو ہم اس کی طاقت میں کوئی مقابلہ نہیں کریں گے۔ حمام نے ایک خیال سوچا اور دور ایک کھجور کی درخت کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری شادی وہی ہوگی۔ حمام کی بات سن کر موہن بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی 5 بھینسیں ان دونوں کو دے دیے اور کھجور کے درخت کی سمت چل دیا۔ کھجور کے اس درخت کے پاس ایک عورت اپنے شوہر اور ایک بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر بہت چالاک اور کاہل آدمی تھا اور اسے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے خاتون اپنے شوہر سے بہت ناراض تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد جب موہن کھجور کے درخت کے قریب پہنچا تو وہ عورت گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہی موہن لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس کا ایک ہاتھ تپڑ کی طرح عورت کے گال پر لگا۔ عورت کو لگا کہ پہلوان اپنے شوہر کو جانتا ہوگا۔ ایک ہاتھ سے اپنے گال کو رگڑتے ہوئے خاتون نے پہلوان کو مہمان خانے میں بیٹھنے کو کہا اور اس سے کھانا پیش کرنے لگی۔ اسی دوران خاتون کا شوہر وہاں پہنچ گیا۔ اپنی بیوی کو ایک اجنبی کے ساتھ دیکھ کر اس نے غصے سے موہن کی طرف اشارہ کیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ عورت نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ واقف ہے، اس لیے اس نے اسے اندر آنے دیا۔ بیوی کی بات سن کر وہ شخص اور بھی غصے میں آ گیا اور لڑنے کے لیے موہن کی طرف لپکا۔ اس شخص کو روکنے کے لیے موہن نے لوہے کی سلاخ اس کے سر پر رکھ دی، جس کی وجہ سے اس شخص کی وہی موت ہو گئی۔ یہ سب منظر دیکھ کر اس کی بیوی رونے لگی۔ یہ حالات دیکھ کر پہلوان وہاں سے جانے لگا تو عورت نے موہن کو روک کر کہا کہ اس کے شوہر کے علاوہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے اور اس کے مرنے کے بعد اب تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد موہن اس عورت کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگا۔ موہن کے پاس بھینس کا دودھ پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ ایسے میں کچھ دنوں کے بعد جب گھر کا راشن ختم ہونے لگا تو عورت نے اس سے کہا کہ باہر جا کر کچھ کماؤ یا بادشاہ کے پاس جا کر کھیتی باڑی کے لیے زمین مانگو تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پال سکے۔ عورت کی بات سن کر پہلوان نے لوہے کا ڈنڈا لیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ شاہی محل کے قریب پہنچ کر تمام دربان اور سپاہی موہن کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگے اور فوراً بادشاہ کو اطلاع دی کہ کوئی مضبوط آدمی ہاتھ میں لوہے کی سلاخ لیے محل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی بادشاہ نے فوراً اپنے کاتب کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً پہلوان کے پاس جائے اور اس کے آنے کی وجہ پوچھے۔ پہلوان منشی کو کھیتی باڑی کے لیے زمین کی درخواست کے بارے میں بتاتا ہے۔
پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچتے ہی بادشاہ پہلوان کو بہت سی زمینیں دینے کا حکم دیتا ہے۔ منشی بہت چالاک ہے، اس لیے وہ بادشاہ کی طرف سے پہلوان کو دی گئی زیادہ تر زمین اپنے پاس رکھتا ہے اور قبرستان کے قریب بنجر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا موہن کو دے دیتا ہے، جسے حاصل کرنے کے بعد پہلوان خوشی خوشی لوٹتا ہے۔ اس بنجر زمین کے بیچوں بیچ ایک پیپل کا درخت ہے جس پر بھوت بستے ہیں۔ جب پہلوان زمین کو فصل اگانے کے لیے موزون بنانے کے لیے ہل چلانا شروع کرتا ہے تو اسے درختوں کی وجہ سے کھیت میں ہل چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موہن اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے اپنے لوہے کی سلاخ سے مارتا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 150 بھوت درخت سے نیچے گرتے ہیں اور غصے سے لڑنے کے لیے پہلوان کی طرف بھاگتے ہیں۔ پہلوان اپنی چھڑی سے بھوتوں کے سارے چکے چھوڑ دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ پہلوان پر جیتنا ناممکن ہے۔ بھوت نے موہن سے درخت نہ کاٹنے کی درخواست شروع کی۔ بھوتوں نے کہا، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، ہمارے گھر کو تباہ نہ کریں۔ بدلے میں بھوتوں نے کھیتیوں میں کام کرنے اور پیداوار موہن کے گھر پہنچانے کی تجویز پیش کی۔ موہن بھوتوں پر ترس کھاتا ہے اور ان کی پیشکش قبول کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھوت وقتاً فوقتاً ہر فصل پہلوان کے گھر پہنچانے لگا۔ ایک بار ان بھوتوں کا گرو ان سے ملنے آتا ہے۔ تمام بھوتوں کو پتلا اور کمزور دیکھ کر اس نے ان کی حالت راز کی وجہ پوچھی۔ بھوتوں سے پوری کہانی سننے کے بعد گرو پہلوان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بھوتوں کا ماسٹر بلی کا روپ دھار کر پہلوان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان دنوں ایک بلی پہلوان کے گھر کے کچن میں روزانہ گھس کر سارا دودھ پی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ اس دن پہلوان بھی بلی کو سبق سکھانے کے لیے دروازے کے پیچھے چھپے بلی کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی بلی کے روپ میں بھوتوں کا ماسٹر کمرے میں داخل ہوتا ہے، پہلوان اس پر حملہ کرتا ہے۔ پہلوان کے حملے کی وجہ سے بھوتوں کے ماسٹر کی کئی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ کر جان بچانے کی التجا کرنے لگتا ہے۔ موہن بھوتوں سے کہتا ہے کہ وہ ماسٹر کو چھوڑنے کے لیے اپنی سزا کا انتخاب کرے۔ ایسے میں بھوت ماسٹر نے کہا کہ اگر اسے بچایا گیا تو وہ راشن کی مقدار دوگنی کر دے گا۔ بھوت ماسٹر کے اس بیان پر کچھ دیر سوچنے کے بعد پہلوان اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پہلوان کے گھر سے نکل کر بھوتوں کا ماسٹر سیدھا اپنے چیلوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ چیلوں نے پوچھا تو اس نے ساری کہانی سنائی اور کہا کہ اب سے پہلوان کے گھر جو راشن بھیجا جائے گا اسے دوگنا کرنا پڑے گا، اور کہا کہ اب سے پہلوان کے گھر جو راشن بھیجا اور کہا کہ اب سے پہلوان کے گھر جو راشن بھیجا جائے گا اسے دوگنا کرنا پڑے گا۔ اور کہا کہ اب سے پہلوان کے گھر جو راشن پہنچا جائے اب سے پہلوان کے گھر جو راشن بھیجا جائے گا اسے دوگنا کرنا پڑے گا۔ اب سے پہلوان کے گھر جو راشن بھیجا جائے گا اب سے پہلوان کے گھر جو راشن بھیجا جائے گا اسے دوگنا کرنا پڑے گا۔